سے بیدار ہوتے وقت کی دعا۔ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ اس نے ہمیں مار دیا تھا، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیثوں اور خبیثنیوں سے۔ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا۔ غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ کھانا شروع کرتا ہوں۔ اگر شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائے تو اسے یہ کہنا چاہیے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ کھانا شروع کرتا ہوں، اس کے شروع اور اس کے آخر میں۔ کھانے سے فراغت کے بعد کی دعا۔ الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا اور مجھے یہ کھانا میری بغیر کسی طاقت اور میری بغیر کسی قوت کے مجھے عطا کیا۔ کھلانے اور پلانے والے کے لیے دعا۔ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اے اللہ اسے کھلا جس نے مجھے کھلایا اور اسے پلا جس نے مجھے پلایا۔ چھینک آتے وقت کی دعائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے کہنا چاہیے، الحمد للہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے دوست یا بھائی کو کہنا چاہیے، یرحمک اللہ۔ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اور جب اس کا بھائی اسے یہ کہے تو وہ یہ کہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے۔ صبح کے وقت کی دعا۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اے اللہ تیری ہی حفاظت میں ہم نے صبح کی اور تیری ہی حفاظت میں شام کی، اور تیرے ہی نام پر ہم زندہ ہوتے ہیں اور تیرے ہی نام پر ہم مرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ شام کے وقت کی دعا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے۔ شام کے وقت کی دعا۔ اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ اے اللہ تیری ہی حفاظت میں ہم نے شام کی اور تیری ہی حفاظت میں صبح کی، اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم زندہ ہوتے ہیں اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم مرتے ہیں اور تیری ہی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ میں اس گھر سے اللہ کے نام کے ساتھ نکل رہا ہوں،
میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور گناہ سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ سواری پر بیٹھنے کی دعا۔ بسم اللہ، الحمد للہ، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ تعالی کے نام سے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا، ورنہ ہم اسے اپنے قابو میں کر لینے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ، تو پاک ہے، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے۔ بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ دوران سفر یا سفر کے بغیر کسی جگہ ٹھہرنے کی دعا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے۔ بازار میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ بچوں کو اللہ کی پناہ میں دینے کی دعا۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر لگ جانے والی نظر سے۔ جو شخص یہ دعا صبح اور شام پڑھے گا اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین کی ہو یا آسمانوں کی، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ میں شیطان مردود سے عظمت والے اللہ کی
اس کے کریم چہرے اور اس کی قدیم سلطنت کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہوتا ہوں، اور درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں نکلتا ہوں، اور درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ، میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، مجھے شیطان مردود سے بچا کے رکھ۔ آندھی کے وقت کی دعا۔ اللہم انی اسألک خیرہا واعوذ بک من شرہا۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بچے کی پیدائش پر مبارکباد کے وقت کی دعا۔ بارک اللہ لک فی الموہوب لک وشکرت الواہب وبلغ اشدہ ورزقت برہ۔ اللہ تمہارے لیے اس بچے میں برکت دے جو تمہیں عطا کیا گیا ہے، اور تم عطا کرنے والے کا شکر کرو، اور یہ بچہ اپنی جوانی کی قوتوں کو پہنچے، اور تمہیں اس کا حسن سلوک نصیب ہو۔ مبارکباد سننے والا یہ جواب دے۔ بارک اللہ لک وبارک علیک وجزاک اللہ خیرا ورزقک اللہ مثلہ واجزل ثوابک۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت دے اور تم پر برکت فرمائے، اور اللہ تمہیں بہت بہتر بدلہ دے، اور اللہ تمہیں اس جیسا عطا فرمائے، اور تمہارا ثواب بہت زیادہ کرے۔ مصیبت کے وقت نعم البدل مانگنے کی دعا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یقیناً ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، مجھے میرے صدمے میں اجر دے، اور مجھے بدلے میں اس سے زیادہ بہتر دے۔ لباس پہننے کی دعا۔ الحمد للہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے مجھے یہ لباس پہنایا، اور مجھے یہ لباس میری ذاتی قوت اور طاقت کے بغیر عطا کیا۔ بادل گرجنے کے وقت کی دعا۔ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ پاک ہے وہ ذات کہ گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتی ہے، اور فرشتے اس کے ڈر سے تسبیح کرتے ہیں۔ مصیبت کے وقت کی دعا۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ بارش جب ضرورت سے زائد ہو جائے تو یہ کہا جائے: اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام والضراب وبطون الأودیہ ومنابت الشجر۔ اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش برسا، اور اب ہم پر نہ برسا۔ اے اللہ، ٹیلوں، پہاڑیوں، وادیوں کے درمیان اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر بارش برسا۔ مشکلات کے حل کی دعا۔
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں ہے مگر وہی جسے تو آسان کر دے، اور تو مشکل کام جب چاہے آسان کر دیتا ہے. بیمار پرسی کے وقت مریض کے لیے دعا. لا بأس طهور إن شاء الله. کوئی حرج نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. دعائے استخارہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو کوئی حاجت ہو وہ 2 رکعات نماز ادا کرے، پھر یہ دعا پڑھے، اور اس دعا میں حاضل امر کے بجائے اپنی حاجت کا نام لے. اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. اے اللہ، میں آپ سے آپ کے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں، اور آپ کی قدرت کی برکت سے طاقت مانگتا ہوں، اور آپ سے بڑا فضل چاہتا ہوں، کیونکہ آپ طاقت رکھتے ہیں اور میں کمزور ہوں، اور آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا، اور آپ چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتے ہیں. اے اللہ، اگر آپ کے علم میں میرا یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین اور دنیا اور انجام کار میں، تو اس کو مقدر کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر مجھے اس میں برکت دے. اور اگر آپ کے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین، دنیا اور انجام کار میں، تو اس کو مجھ سے دور کر دیجئے اور مجھے اس سے دور کر دیجئے، اور میرے لیے خیر مقدر کر دے، جہاں کہیں بھی ہو مجھے اس پر راضی کر دے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین کی حالت میں شام کے وقت یہ دعا پڑھے اور اسی رات فوت ہو جائے تو وہ شخص جنت میں جائے گا. اور اسی طرح حالت یقین میں جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے اور شام تک فوت ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. میں تجھ سے اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں
جس کا میں نے ارتکاب کیا، میں تیرے سامنے تیرے انعام کا اقرار کرتا ہوں جو مجھ پر ہوا، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ واقعہ یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ دولہا اور دلہن کو مبارکباد دینے کی دعا۔ بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير۔ اللہ تیرے لیے برکت کرے اور تجھ پر برکت کرے، اور تم دونوں کو خیر یعنی بھلائی میں جمع کرے۔ مصائب و مشکلات اور قرض سے نجات کی دعا۔ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال۔ اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ذریعے سے پریشانی اور غم سے، عاجز ہو جانے اور کاہلی سے، بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے تسلط سے۔ مصائب و مشکلات کے وقت کی دعا۔ اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت۔ اے اللہ، میں تیری رحمت ہی کی امید رکھتا ہوں، پس تو آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا، اور میرے لیے میرے سب کام سنوار دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ قبروں کی زیارت کرتے وقت کی دعا۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ ان گھروں یعنی قبروں کے مومن اور مسلمان مکینوں، تم پر سلام ہو۔ بلا شبہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ضرور ملنے والے ہیں، اور ہم میں سے پہلے جانے والوں پر اور بعد میں جانے والوں پر اللہ رحم فرمائے۔ میں اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ قرض واپس کرتے وقت کی دعا۔ بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء۔ اللہ تعالیٰ تیرے اہل و عیال اور مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ قرض کا صلہ تو صرف اور صرف شکریہ اور ادا ہی ہے۔ قرض سے نجات کی دعا۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك۔ اے اللہ، تو مجھے اپنے حلال کے ساتھ اپنی حرام کردہ چیزوں سے کافی ہو جا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے ماں سوا سے بے نیاز کر دے۔ فارغ مجلس کی دعا۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ اے اللہ، تو پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ مال و دولت خرچ کرنے والے کے لیے دعا۔ بارك الله لك في أهلك ومالك۔ اللہ تعالی تیرے اہل و عیال اور مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ مہمان کی میزبان کے لیے دعا۔ اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم۔ اے اللہ،
ان کے لیے ان چیزوں میں برکت عطا فرما جو تو نے ان کو دیں، اور انہیں معاف فرما اور ان پر رحم فرما۔ افطار کرانے والے کے لیے دعا۔ أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة۔ روزے دار تمہارے ہاں افطار کرتے رہیں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ روزہ افطار کرتے وقت کی دعا۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله۔ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ شرک سے محفوظ رہنے کی دعا۔ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی کو تیرا شریک ٹھہراؤں جبکہ میں جانتا بھی ہوں، اور میں تجھ سے ان غلطیوں کی بخشش مانگتا ہوں جنہیں میں نہیں جانتا۔ نیند میں گھبراہٹ یا وحشت کے وقت کی دعا۔ أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون۔ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں، اس کی ناراضی اور اس کی سزا اور اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے وسوسہ ڈالنے یعنی گناہوں پر ابھارنے اور اکسانے سے، اور اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں اور مجھے بہکائیں۔